یہ کون؟ ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم کچھ تھوڑا سا اہم ہے، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ ذرا سے آپ غور سے دیکھیں، تھوڑا سا کچھ اگر میرے الفاظ پر ترجمے پہ غور کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ آج دو چار اہم چیزیں ہیں۔ لندن میں نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا مسلم لیگ نون کا پلان ہوگا، عمران ریاض بلا شبہ آج کی بہت بڑی خبر ہے، اور جنرل فیض کے صاحب کے حوالے سے بھی، اور آگے ایک میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بہت بڑا جو پلان چل رہا ہے، بڑی اہم خبر ہے، وہ آخر میں آپ کو دوں گا، اور وہی خبر جو ہے آپ کے لیے ایک سوال بھی ہوگا، اور اس میں پھر آپ اپنا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج بنیادی طور پر جو سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے وہ آج میرے لیے وہ یہی ہے کہ جناب عمران ریاض خان صاحب جو ہیں بخیر و عافیت الحمدللہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، اور 4.5 ماہ بعد غالباً وہ آئے ہیں، اور وہ تقریباً 4.25 ماہ تک سیکورٹی اداروں کی تحویل میں تھے۔ جن کے پاس تھے اس حوالے سے ہم بتا چکے ہیں، اور ہم نے ان کے بارے میں یہ بھی، اگر آپ میرا ویلاگ اگر مکمل دیکھتے ہو، اسکپ نہ کرتے ہوں، تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم نے اگست کے اوائل میں ہی بتا دیا تھا، جس دن ان کو کہا گیا تھا کہ انہیں کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے، تو میں نے اسی دن یہ بتا دیا تھا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے، اور کیا ان کے ساتھ حالات ہے، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کورٹ میں آئیں گے نہیں آئیں گے، اور وہ کس کے پاس ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک کلپ آپ دیکھ لیں۔ سر میں ایک بات بتا رہی ہے، عمران ریاض کے حوالے سے لوگوں نے پوچھا، دیکھیے عمران ریاض کی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آج پھر کہہ دوں، میرے پاس ان کے حوالے سے جو اطلاع وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان پر تشدد ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا، اور مجھے آج جو میں نے معلومات کی ہوئی ہے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ فی الحال ابھی کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور جو ان کی اس وقت حالت ہے، جس کے پاس بھی ہے وہ ابھی چھوڑ دیں، جس کے پاس ہے وہ خود جانیں گے کہ کیوں ہے ان کے پاس، کیسے ہیں، یہ عدالت کا کام ہے، لیکن جس کے پاس بھی ہے ان کی حالت اچھی نہیں ہے، وہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ان کے پر تشدد ہوا، اور اس حالت جو اس وقت ان کی اس وقت حالت ہے، سوری آج جو کل رات تک جو ان کی حالت تھی، اس حالت کے اندر وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تھے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے شاید کچھ بہتری کر کے، کچھ دوا دارو کر کے، اگر ہو گیا معاملہ درست تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ ان کو پیش کر دیں، اور ہماری دعا ہے کہ خدا کرے عمران ریاض کو جلد پیش کر دیا جائے۔ تو بلا شبہ اس کے بعد آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ نہ وہ اس وقت کھڑے ہو سکتے تھے، نہ وہ بات کر سکتے۔ ظاہر ہے جو شخص اگر خود بغیر سہارے کھڑا نہ ہو سکتا ہو اور جو بات نہ کر سکتا ہو، اس کی میں کورٹ کی اپیرنس اس میں ناممکنات ہونے سے ہوتی ہے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ میری عمران ریاض خان صاحب سے نہ کوئی بذات خود براہ راست کوئی بات ہوئی ہے، نہ ہی ان کے کسی رشتہ دار سے بات ہوئی ہے، لیکن جس کسی کے پاس جہاں کہیں بھی تھے، ان کے جو نیئر اباؤٹس ہیں، ان کے مجھ سے جو مجھے معلومات ہوئی وہ یہ ہے کہ ان کی ابھی طبیعت جیسے میں نے بتایا کہ ٹھیک نہیں ہے، ذہنی تھوڑا سا وہ اذیت تو بھی ہوئی ہے، تھوڑا سا تشدد بھی ہوا ہے اوبویسلی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اب جو ہے، جو مجھے بتایا ہے کہ وہ اب جو ہے تھوڑا سا نارمل وے کے اندر جب آئیں گے، جب بھی اگر آتے ہیں، اگر وہ اپنا ویلاگ کرتے ہیں، اوبویسلی صحافی تو ہیں، فیلڈ میں تو آئیں گے، آج نہیں آئے، کل آئے، کل نہ آئے، ایک مہینے بعد 2 مہینے بعد آئیں گے تو ضرور، لیکن وہ ایک نارمل وے میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک معتدل مزاج کے طور پر وہ سامنے آئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جو ایک ان کا ایک سٹینڈ تھا، جتنا وہ ایک صحیح طریقے سے، جس طرح وہ دبنگ طریقے سے بات کرتے تھے، تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہم خود بھی کہتے رہتے کہ وہ ذرا اس معاشرے میں اس قسم کی بات کرنا ذرا بہتر ہوتا ہے جہاں پہ کہ برداشت کی عادت ہو، جہاں پہ برداشت نہ ہو، جہاں پر انصاف و قانون نہ ہو، وہاں ذرا ہارڈ بات کرنا کبھی کبھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، تو وہ کم از کم اس چیز سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایون عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ عمران خان سے متاثر تھے، تو عمران خان صاحب بھی آج دیکھ لیں وہ بھی سٹینڈ لیے ہوئے ہیں،
تو ایسی صورت میں جہاں کہ جو ایک میں نے بتایا نا کہ ایک صورتحال ہوتی ہے، ایک معاشرہ ہوتا ہے جہاں برداشت ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، آپ کو بولنے کی آزادی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں بات، پھر کوئی اس پر اعتراض ہوتا ہے تو پھر آپ اس کی صفائی دیتے ہیں، یا جس کے اوپر بات کی جاتی ہے وہ صفائی دیتا ہے، بڑا صاف ستھرا سا ایک بڑا ہیلدی مطلب ایٹماسفیئر ہوتا ہے. لیکن وہ بدقسمتی سے پاکستان میں وہ چیز نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے شروع میں ان کو کہا تھا، میں نے کہا کہ میرا براہ راست تو رابطہ نہیں تھا ان سے، لیکن کہیں نہ کہیں گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ ہو جاتی تھی سوشل میڈیا پہ ٹچ ٹچ. تو بہرحال خوشی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور ان کو ان کے اہل خانہ کو صحت دے. ان کی دعا کیجیے کہ وہ جلد سے جلد اپنے پروفیشن کے اندر دوبارہ آئیں اور آ کر اپنا جو ہے لائف کو اپنے انجوائے کریں، اپنے پروفیشن کو انجوائے کریں. اچھا، ساتھ ہی ایک اور خبر مانیکا صاحب وہ سنا نکل رہے تھے، ان کو نکلتے نکلتے آج پکڑ لیا گیا ان کو. خبر مانیکا کے حوالے سے میں آپ کو زیادہ بات نہیں کروں گا، بہت سارا اس پہ میں کچھ بات کر چکا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ آف ٹائم ہے 12-14 منٹ کا جو ویلاگ ہوتا ہے اس پہ. بہرحال یہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ کرپشن کے معاملات تھے، انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ابھی وہ اینٹی کرپشن کے پاس ہے. اچھا، دوسری خبر آج ہوا آپ نے سنی کہ عمران خان کو اٹک جیل کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ جناب وہ ہم عدالت میں. جی یہ دیکھیے وہی بات کو میں نے آپ سے کہی کہ تماشا ہے یہاں پہ. جیل انتظامیہ کی کیا ہے کہ جیل انتظامیہ منع کر دی؟ یہ تو کام ہوتا ہے، مطلب جب عدالت آرڈر کرتی ہے تو اسلام آباد پولیس ہے، یا اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے تو اسلام آباد، لاہور ہائی کورٹ ہے تو لاہور پولیس، کوئی بھی مطلب ہائی کورٹ اگر ہے تو وہاں کا جو مقامی جو ہائی کورٹ ہوتی ہے وہاں کے آئی جی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور جا کے ہائی کورٹ کے عمل آرڈرز کو عمل درآمد کرائیں. یہی نیا طریقہ ہے کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب وہ جیل انتظامیہ نے کہا کہ ہم نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے جناب؟ وہ سیکورٹی رسک ہے. یعنی اب دیکھیے تماشے. اب میں اس پہ کیا بات کروں، مجھے اس پہ کیا، میں کیا اس پہ ترجیح دوں؟ آپ تو اتنے تو خیر اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بولے نہیں ہوں گے کہ آپ نہ سمجھے کہ یار یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب سیکورٹی رسک ہے، کہ بھئی کہا جناب وہ سیکورٹی رسک ہے لہٰذا وہ مطلب ان کو ہم باہر نہیں لا سکتے. تو یہ جو ہے نا بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹالم ٹولی اور بہانے بازی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ضد جو عمران خان کو پریشان کرنے والی بات ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے. بہرحال دیکھیں ابھی آرڈر تو انہوں نے دوسرا ہی ہے کہ پھر انہوں نے کر دیا ہے کیا کہتے ہیں اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا، کہ بھئی وہاں اڈیالہ جیل کر دیں. اب یہ بھی دیکھیں ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت کچھ 7 بجے کا ٹائم ہے، تو ابھی تک تو خبریں یہ چل رہی تھیں ٹی وی کے اوپر کہ انہوں منتقل کر دیا گیا. لیکن میرے پاس یہ اطلاع آئی ہے، پتہ نہیں مجھے تو جس نے اطلاع دی ہے میں نے تو وہاں پتہ کی تھی جیل سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تک وہ اٹک جیل میں ہی ہے، لیکن ٹیلی ویژن پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ منتقل ہو گئے. پتہ نہیں اب میرے پھر دوبارہ رابطہ بھی نہیں ہوا پھر، لیکن بہرحال جس بندے نے مجھے بتایا وہ بڑا معتبر ہے، وہ کہتا کہ نہیں ابھی ہمارے پاس ہی اٹک جیل میں. تو خیر بہرحال یہ بھی اب پوزیشن صاف ہو جائے گی، تو لہٰذا بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، پی ٹی آئی کی 4 خواتین جو ہے نا ان کی آج رہائی کے جو ہے نا وہ آرڈر جاری ہو گئے ہیں، روکار میرے خیال سے جاری ہو گیا، ہو سکتا ہے آج رات تک یا کل صبح، اللہ کرے آج رات کو ہی ہو جائے ورنہ کل صبح تک ہو سکتا ہے ان کو بھی انشاءاللہ رہائی مل جائے گی. اچھا جی، اب ایک جو سب سے بڑی اس وقت خبر چل رہی ہے پاکستان میں، جو بڑی زبردست اس وقت گرما گرمی چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے ہاؤس آف شریف کی، جو وہاں پہ جو چل رہی ہے سلسلے لندن کے اندر. دیکھیے لندن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، 2-3 دن سے مسلسل کر رہا ہوں، اور کل میں نے ٹویٹ بھی کی تھی. دیکھیں اس کو آپ اگر تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا ہے نا، جو بیانات انہوں نے دیے، قطع نظر اس کے کہ ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کبھی بھی اپنے سربراہ کی جو ہے نا مطلب وہ نہیں چاہے گی کہ مطلب اس کو مطلب کسی کے حوالے کر دے سیاسی اور مطلب ریونج کے لیے، کسی بھی قسم کے پولیٹیکل ریونج کے لیے. ایون مشرف صاحب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، وہ ادھر لگا کے کدھر کا لگا کے کدھر نکال کے لے گئے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے جو بار بار جو اتنی بھاں کر رہے ہیں، باجوہ کو تو خیر امریکہ ہاتھ نہیں لگانے دے گا، کیونکہ باجوہ صاحب نے تو سب سے زیادہ امریکہ کے آرڈرز کو فالو کیا ہے، جو کہ خطے کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر خاص طور پہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہاں یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ اور ابھی بھی میں اس خبر پہ قائم ہوں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، میں کسی تجزیہ نگار کو میں وہ نہیں کرتا، کنڈیم نہیں کرتا، نہ میں ان کو غلط کہتا ہوں. میرے پاس جو میری اپنی ذاتی پرسنل جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنرل فیض کو ضرور پکڑیں گے، کیونکہ جنرل فیض سے امریکہ ناراض تھا. جو افغانستان سے جو امریکن فوجوں کی واپسی ہوئی ہے، جو جس طریقے سے جو افغانستان کا سارا پلان تھا، وہ کیا اسٹریٹجی تھی، وہ ساری کی ساری اسٹریٹجی وہ جنرل فیض نے تیار کی تھی، اور یہ تمام اینٹی امریکہ اسٹریٹجی تھی. تو جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ شاید نواز شریف صاحب نہیں ہٹیں گے، میرا خیال ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید وہ یہاں سے وہ تھوڑا سا وڈرا کر جائیں. ہاں دکھانے کے لیے کچھ کہیں گے،
لیکن جس طریقے سے انہوں نے سخت قسم کا جو ریئیکشن دیا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلام آباد میں پنڈی میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے، یہاں سے ناپسند کیا گیا ہے، لیکن آپ کو ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر پنڈی کے اندر یا پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نواز شریف نہ آئے، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف آ جائیں، جیسا کہ ان کے ساتھ معاہدے کر کے گئے ہیں۔ باجوہ صاحب نے جو کچھ کہا تھا، جو بھی ان سے وعدے وعید ہوئے، لیکن چونکہ اب انہوں نے اس قسم کے بیانات دیے تو تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تھی۔ لیکن یہاں میں آپ کو ذرا غور سنیں جو میں آپ بتا رہا ہوں، یہاں پر موجود جو عمل درآمد کر سکتے ہیں یا جو طاقتور تھوڑے بہت جو جن کی ایک ہاتھ پڑتا ہے نا پاکستان کے اندر کام کرنے کا یا آگے پیچھے صورتحال کو کرنے کا، انہوں نے نواز شریف صاحب کے یہ بیانات کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یار یہ معاملہ جو ہے نا یہ ذرا خطرناک ہوگا، نواز شریف کو فوری طور پر نا وزیر اعظم بنانے والے سے تھوڑا سا ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ کہاں کس نے کہا؟ یہ یہاں کی مقامی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے۔ لیکن میں نے آپ کو جس پہلے کہا تھا کہ نواز شریف نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اپنے ٹانگ پھنسا رکھے، وہاں بھی انہوں نے بڑے معاملات درست کر رکھے۔ صرف نواز شریف کی یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے صرف اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا، تھوڑی سی وہ کر دی تو مطلب وہ زیادہ ناراض ہو گئے، بلکہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کو یہ یاد ہے گزشتہ دنوں ہمارے پچھلے ویلاگ دیکھ لیے گا، میں بار بار ریپیٹ نہیں کرتا، مسئلے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ نواز شریف سے لندن میں کچھ ایسے لوگوں نے ملاقات کی تھی جو کہ تھوڑے سے معاملات پاکستان کے حوالے سے جو کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے۔ اسرائیل کو کھل کے بتاتا ہوں یار، پھر لوگ کہتے ہیں آپ فیصلہ بتا دیں، اسرائیل کی کچھ لوگوں سے ملاقات کی تھی۔ اچھا، اس کے اندر جو کچھ انہوں نے باتیں کی تھیں اور جو کچھ ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی ان کو، تو وہ جو ہے نا وہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو جو یہاں پہ جو ہے مطلب ارباب اختیار ان کو ناپسند ہے۔ اچھا، اب اس تمام سینیریو کو نا دیکھنا پڑے گا۔ جب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ غور سے میری بات سنیں، یہ پیس بڑا غور سے سننے والا آپ کو۔ اسرائیل کے حوالے سے وہاں کچھ ملاقاتیں ہوئی کچھ لوگوں سے نواز شریف کی، یہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو، پرانی ویلاگز آپ دیکھ لیے گا۔ اس کے بعد پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایم بی ایس کی طرف سے بھی یہ باتیں آئیں کہ سعودی عرب کے اور اسرائیل کے تعلقات ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بات آپ کے ذریعے ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس ٹوٹل سینیریو کو ذہن میں رکھیں۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ تیسری بات ایک آپ ذہن میں ہی رکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا نواز شریف صاحب کئی سالوں پہلے جب ہم سیاست میں تھے اس وقت بھی میرے اخباری بیانات تھے، نیکسٹ ہو سکتا ہے میں دیکھوں گا وہ، تو میں آپ کو اگلے ویلاگ میں اس کا کلپ اور اپنا پرانا ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ بھی دکھا دوں گا کوشش کر کے۔ نواز شریف صاحب جو ہے گریٹر پنجاب کے بڑے حامی رہے ہیں۔ تو تیسری بات یہ بھی ابھی ذہن میں رکھیں آپ، یعنی ایم بی ایس کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کہ تعلقات ہمارے ہو جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کی یہ بات کہ وہ گریٹر پنجاب چاہتے ہیں، ان کا ایک پلان ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ گریٹر اسرائیل، اس کو بھی ذرا آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ 4 پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں، یعنی گریٹر اسرائیل، گریٹر پنجاب، نواز شریف، اور ساتھ ہی فوری طور پر بھارتی پنجاب کے اندر خالصتان کی طرف سے علیحدگی کی بہت بڑی تحریک کا چلنا۔ یہ 5 چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا سرکل میں کر کے دیکھیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس خطے کے اندر کسی اور نئی ریاست کی یا کوئی گریٹر پنجاب کی طرف کام کرنا آج سے شروع کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنے جو جاتی عمرہ رکھا ہے نا، وہ اپنے جو علاقے کا نام جو رکھا ہے وہ جاتی عمرہ بھی وہی جگہ ہے جو کہ جا کے پنجاب کے ساتھ آپ کے انڈین پنجاب کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ 4-5 الفاظ کے نا اس کو تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں، یہ سارا مسئلہ اسی طرف تھا، اور اس پہ کچھ نواز شریف نے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ذرائع کے مطابق بات چیت کی تھی، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہر کوئی تو نہیں چاہتا کہ پاکستان ٹوٹے، پاکستان کو توڑنا تو کوئی نہیں چاہتا۔ تو یہاں سے کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو مغرب کے ہیں نمک خوار وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آزاد ہو جائے پاکستان، 5-6 حصوں میں بڑھ جائے، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ سندھو دیش کے بھی نعرے لگ رہے ہیں، یہاں پہ آزاد بلوچستان کے بھی نعرے لگ رہے ہیں، امریکی سفیر آپ نے دیکھا وہ دھڑا دھڑ گھوم رہے ہیں، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ سارے سینیریو کو اگر آپ دیکھیں کہ گریٹر پنجاب کا اس وقت نواز شریف بات کرتے ہیں، ادھر سے پنجاب کے حوالے سے کتنا بڑا اچانک یہ کتنا بوال کھڑا ہوا ہے خالصتان کے حوالے سے کہ اب یورپ سے اور کینیڈا سے سب جگہ سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں، بھارت پہ دباؤ آنا شروع ہو گیا۔ تو اس تمام صورتحال کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ لگے کہ پس پردہ جو ہے نا کوئی بہت بڑی سازش بین الاقوامی گیم جو ہے شروع ہو چکی ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے نا بلا شبہ اس گیم کا کہیں نہ کہیں حصہ ہیں یا بنیں گے۔ اب اس کے اندر کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، مقامی اسٹیبلشمنٹ اس پہ کہاں تک بریک لگا سکتی ہے، یا کوئی اس کے اندر کیا گیپ پیدا کر سکتا ہے،
واللہ عالم بالصواب. ابھی اس بارے میں فی الحال کہنا جو ہے نا وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایک سینیریو تھا جو میں نے آپ کو بتایا گیا. اچھا، انتخابات کے حوالے سے جو تاریخ دی گئی اس پہ کام تو ہو رہا ہے اور دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک بڑی بات عجیب سے لگی، جو یہ عبوری وزیر اعظم صاحب جو آئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بغیر، یار عجیب کمال بات کر دی ہے. کتنا بڑا لیڈر ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اس قسم کی باتیں کریں؟ اگر میں نے آپ کو بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی پھر کہ عمران خان کے بغیر انہوں نے الیکشن کرائے نا، تو اس الیکشن کو کوئی بھی نہیں مانے گا. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں کہ عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی سب سے بڑی خواہش جو اس وقت آ رہی ہے، وہ آ رہی کس کی طرف سے؟ وہ آ رہی ہے نواز شریف کی طرف سے. پیپلز پارٹی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی، یہ زرداری صاحب کا پہلے مطالبہ تھا لیکن اب وہ اس سے وڈرا کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اور ان کی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے دینا چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کو حصہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے، اور اگر ان کی پارٹی کو الیکشن میں اگر لانا ہے، اگر آنے دینا ہے تو اس طرح لے کر آئیں، اس طرح ہاتھ پیر باندھ کے لا کے دیں تاکہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کو خطرہ نہ بنے. تو اب یار اس طرح تو پھر الیکشن پھر آگے آپ خود سمجھتے اس پہ میں بات نہیں کروں گا. تو بہرحال یہ صورتحال چل رہی ہے اور مریم اسی حوالے سے آ رہی ہیں دوبارہ اپنے پیغامات لے کے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جناب اسی سینیریو کے اندر کیونکہ لایا جائے. اور نواز شریف صاحب نے جو میں نے آپ کو سینیریو بتایا تھا یہ سارے معاملات پہ، اس پہ انہوں نے کچھ وعدے پیغام بھجوائے ہیں اور کچھ انہوں نے اور کمیونیکیٹ کیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم اس طرف نہیں جائیں گے. یہ ٹھیک ہے جو ان کے کسی اور قریبی نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو اسرائیل وغیرہ سے جو باتیں ہوئی تھیں اس کو آپ اتنی اہمیت نہیں دیں، ہم ادھر نہیں جائیں گے، ہم ابھی ادھر ہی تک رہیں گے. مطلب یہ ججوں وجوں پہ اور آگے اور تھوڑا باجوہ صاحب کو بھی چھوڑ دیں گے، تو کچھ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ معافی تلافی کر کے. لیکن چونکہ پیچھے سے ان کے اوپر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہی سپورٹ کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا معاملہ پھر دوبارہ کچھ سیٹ ہو جائے گا. بہرحال یہ ہے کہ وہ 31 تاریخ کو آنے کے لیے فی الحال ان کا ابھی تک اعلان یہ برقرار ہے. اچھا، ایرانی صدر نے کہا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تھوڑا سا گڑبڑ یہ ہوئی تھی کہ پتہ نہیں یہ بھی کہیں سے خبر انہوں نے چلا دی کیونکہ ایران اور سعودی عرب قریب آنے لگے تھے، تو یہ تھوڑا سا کہیں کسی نے کوئی خبر اس طرح چلائی. بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، تو کہیں سے خبر چلائی گئی تھی کہ ایران جو ہے فوری طور پر مطلب ایٹم بم بنا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ کہی گئی خبر یا ایم بی ایس کو دلوائی گئی، تو ایم بی ایس نے کہا تھا کہ ایران نے اگر بنایا تو ہم بھی بنائیں گے. تو وہ تھوڑی سی کچھ ایک بات ایسی سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیان بازی آئی تھی، تو آج ایرانی صدر نے اس کو کلیئر کیا. اچھا، دوسری بڑی مزے کی بات ہے کہ روس اور کا تو چل رہا ہے معاملہ، سن ہی رہے ہوں گے اس خبروں کو، لیکن پولینڈ نے اس وقت تھوڑا سا یوکرین سے گڑبڑ ہو گیا. پولینڈ ناراض ہو گیا یوکرین سے، اور پولینڈ سب سے بڑا ملک تھا جو اس وقت سب سے آگے کھڑا ہوا تھا اس وقت، کیونکہ پولینڈ کو نا یوکرین نے گندم دینے کی جو امریکن جو پالیسی تھی، جو بھی سارے معاملات ہیں اس حوالے سے پولینڈ کو نا اناج نہیں مل رہا تھا. تو مجبوراً ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہمیں ہماری قوم کو اگر قحط کا مسئلہ ہوگا تو اس کو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. پولینڈ نے براہ راست جو ہے نا روس کے ساتھ بات کر کے تقریباً کو 20 ملین سے زیادہ جو ہے 20 یا 22 ملین ڈالر کی نا گندم انہوں نے ڈائریکٹ خرید لی، اور مزید گندم کا جو ہے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے بڑی زبردست پریشانی ہے، اور پولینڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نیٹو کے اندر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہم کوئی بھی بین الاقوامی دباؤ، یہ میں بڑی آپ کو خبر دے رہا ہوں، ان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم کوئی بھی بین الاقوامی ایسا معاہدہ یا کبھی کسی بین الاقوامی اتحاد کے ایسے دباؤ میں نہیں آئیں گے جس کی وجہ سے ہماری قوم متاثر ہو. یعنی وہ کرے کہ بھوکے نہ مریں، اور ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تو پرواہ نہیں کرتے، قوم مر جائے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے جا کے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا ہی کرنا ہے. اس نے اتنی بڑی بات کی اور اس کی وجہ سے پورے یورپ کے اندر نا پولینڈ کی اس فیصلے کی وجہ سے یورپ میں بڑی گھبراہٹ ہے اس وقت، نیٹو میں بڑی گھبراہٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، تو ہمارا بڑا اہم ہے. اور سارے کا سارا آپ کو پتا ہے جتنی فوج امریکہ نے اٹھا کے اس وقت روس سے لڑنے کے لیے وہ سب پولینڈ میں لا کے اتاری ہوئی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جرمنی نے بھی تھوڑا سا آنکھیں دکھا دی. جرمنی نے بھی کہہ دیا کہ جناب سردی آ رہی ہے، ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں گیس چاہیے ہوگی رشیا سے. انہوں نے براہ راست روس سے بھی گیس سے معاہدہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک جو ایک قدم آگے بڑھا ہے نا پولینڈ کے اندر، اور کہیں کہیں سے لٹوانیا کے اندر سے بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں. مجھے کہیں کہیں سے خبر لگ رہی کہ اگر یہ معاملہ اس طرح چلا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ روس اور کے معاملے میں جو نیٹو کی جو لڑائی چل رہی ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کہیں آپس میں کوئی ڈسپیوٹ نہ پیدا ہو جائے. بہرحال آج کی اہم صورتحال تھی، کل انشاءاللہ بین الاقوامی صورتحال پر بھی اپنا تجزیہ دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.